بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم لوگ پاکستان کے ایک عظیم ہیرو محترم عبدالقادر خان صاحب مرحوم کی یاد میں ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے یہاں سب جمع ہیں۔ تو منہاج یونیورسٹی کی اس کاوش کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اس موقع پر منہاج یونیورسٹی کی اس کوشش میں کاوش میں شریک ہونے پر اور اپنی مصروف اوقات کار میں سے وقت نکالنے پر میں اپنے تمام معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جہاں پر آپ لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار محترم عبدالقادر خان صاحب کے ساتھ کیا، وہاں پر آپ نے منہاج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، طلباء، طالبات، اساتذہ، ان سب کا حوصلہ افزائی بھی کی کہ وہ جب اپنے نیشنل ہیروز کو یاد کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے ان کے ساتھ شریک ہو کر ان کی اس ایفرٹ کو اپریشیٹ کیا کہ یہ کام کیا جانا چاہیے۔ اور محترم عامر سہیل صاحب جیسے کہہ رہے تھے، میں بالکل اس امر کی تائید کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایسا عمل کم ہی نظر آتا ہے۔ تو یہ روایت منہاج یونیورسٹی نے جس کا آغاز کیا، انشاءاللہ اسے جاری رکھا جائے گا، اور یہ نیشنل ہیروز کو اپریشیٹ کرنا، ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا، ہمیشہ یاد رکھا جانا، اس عمل کو ہمیشہ جاری رکھا جائے گا۔ محترم عبدالقادر خان صاحب مرحوم وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ جہاں تک ان کی کرکٹنگ کی صلاحیتوں کا تعلق ہے، وہ آپ لوگ مجھ سے بہت بہتر اینالائز بھی کر سکتے ہیں اور سمجھ بھی کر سکتے ہیں، جو ہمارے مہمانان گرامی ہیں، کیونکہ آپ کا شعبہ ہے تو بہتر کومنٹ آپ لوگ ہی اس پر کر سکتے ہیں۔ میں جو منہاج یونیورسٹی کے ساتھ اور منہاج القرآن انٹرنیشنل کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا، اور جس وساطت سے ان کو ہم نے جانا، میں صرف اس حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کرکٹ تو ان کی واقف ہے پوری دنیا کے وہ کس لیول کی تھی، لیکن بطور انسان وہ بڑے عظیم آدمی تھے۔ ان کے اندر ہمبلنیس تھی، انسانیت تھی، ملک و قوم کا درد تھا، حب الوطنی تھی۔ ہمیشہ ان کو حب الوطنی سے سرشار دیکھا ہے، اور دین کی محبت بھی تھی، اور وہ دین کی رغبت رکھنے والے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والی ایک شخصیت تھی، اور ایک وقار والی ڈیسنٹ شخصیت تھی، اور اپنی پرانی بزرگوں کی نسلوں کی اقدار کو لے کر چلنے والی شخصیت تھی۔ یہ ان کے بہت ہی حسین پہلو تھے شخصیت کے، جس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ منہاج القرآن کے ساتھ تو ان کا ایک درینہ تعلق تھا۔ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کے ساتھ ایک محبت کا، ایک عقیدت کا بے پناہ تعلق تھا، اور منہاج یونیورسٹی میں اور منہاج القرآن انٹرنیشنل کے دیگر پروگرامز میں جب ان کو ہم نے تکلیف دینی، انہوں نے اپنی ہر مصروفیت کو ترک کر کے پریورٹی پر منہاج یونیورسٹی کے ایونٹس کو، منہاج یونیورسٹی کی جتنی بھی سپورٹس ایکٹیویٹیز تھیں ان کو سرپرستی فرماتے تھے اور تشریف لاتے تھے۔ یہ ان کی رغبت ہے، اور اسی موقع پر مجھے کئی مرتبہ ان سے ملاقات کا اتفاق بھی ہوا، اور جب ان سے ملا، ان کی شخصیت کا جو ایک حسین کوئی نہ کوئی انسانیت پر مبنی پہلو، حب الوطنی سے متعلق پہلو، وہ اجاگر ہو کر سامنے آتا، اور پہلے سے زیادہ دل میں ان کے لیے احترام اور محبت کے جذبات قائم ہوتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ان کے جانے کے بعد آج ان کو اس انداز میں یاد کر رہے ہیں، اور ہمیشہ انہیں یاد کیا جاتا رہے گا۔ وہ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے ساتھ ایک ان کی رفاقت کا بڑا پیارا تعلق تھا۔ وہ رفیق تھے منہاج القرآن کے، ممبر تھے، لائف ممبر تھے، اور ہمیشہ وہ مختلف اوقات میں منہاج القرآن کی ایکٹیویٹیز میں تشریف لاتے رہتے تھے۔ یہاں پر آپ نے مختلف تصاویر کی صورت میں بھی دیکھا ہوگا، مختلف ہمارے اسپورٹس گالاز اور فیسٹیولز جو ہیں ان کی بھی سرپرستی فرماتے رہے۔ یہ کھیلوں کی دنیا سے صرف واحد یا پہلا نام نہیں تھا جو اس طرح کا تعلق منہاج القرآن کے ساتھ رکھتا ہو۔ آپ اگر یاد کریں تو محترم فضل محمود صاحب ایک اور بہت بڑا اوائل کرکٹ کے زمانے کا ایک بہت عظیم نام، پاکستان کے ہیرو جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت نام کمایا، وہ بھی منہاج القرآن سے وابستہ تھے۔ ایک طویل عرصہ منہاج القرآن کے ساتھ اپنی کرکٹ کی دنیا سے اور دیگر جو ان کی روزگار اور جاب تھا اس سے فراغت کے بعد وہ منہاج القرآن کو سرو کرتے رہے،
اور منہاج یونیورسٹی کے اندر اور دیگر اس کے شعبہ جات اور کالجز کے اندر سپورٹس کی سرپرستی اور اس کے آغاز کا بھی صحرا ان کے سر جاتا ہے. تو ان کو بھی اسی طرح ہمیشہ ہمارے ہاں بڑا محبت کے اور فرحت کے جذبات کے ساتھ انہیں یاد کیا جاتا ہے. حاضرین محترم، منہاج القرآن انٹرنیشنل ایک بین الاقوامی آرگنائزیشن ہے، اس سے بخوبی واقف ہیں بہت سارے لوگ. اس کے بہت سارے شعبہ جات ہیں. یہ ویلفیئر کے میدان میں بھی کام کرتی ہے، یہ ایجوکیشن کے میدان میں بھی کام کر رہی ہے پوری دنیا میں، یہ ریلیجیس ایریاز کے اندر بھی خدمت کرتی ہے، پاکستان کے لیے، لوگوں کے حقوق کے لیے بھی، اور دیگر تمام ایسے شعبہ جات جو پبلک انٹرسٹ کے ہوں ان کے اندر یہ اپنی سروسز اور خدمات دیتی ہے. تو منہاج القرآن انٹرنیشنل کا یہ ایک بہت بڑا شعبہ ایجوکیشن بھی ہے، جس کے تحت اس وقت پورے ملک میں 650 اسکولز اور کالجز چل رہے ہیں. اور یہ مدارس نہیں ہیں، یہ اسکولز ہیں پراپر، ڈویژنل بورڈز کے ساتھ رجسٹرڈ، اور ہر سال یہاں کے فارغ و تحصیل بچے پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جس جگہ پر آپ لوگ تشریف فرما ہیں، یہ 20 ایکڑ پر محیط بہت ہی خوبصورت منہاج یونیورسٹی لاہور کا ایک کیمپس ہے، جہاں پر اس وقت 15,000 کے قریب اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں اور 250 انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ ڈگری پروگرامز انکلوڈنگ ہیومینٹیز، سائنسز، انجینئرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ، الائیڈ ہیلتھ سائنسز، تمام موضوعات کے اوپر یہاں پڑھایا جاتا ہے. اب پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو پرائیویٹ یونیورسٹیز میں وہ دور چلا گیا ہے جب ایک زمانے میں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر سپورٹس کو یونیورسٹیز کے اندر بڑی اہمیت اور فروغ دیا جاتا تھا انفارچونیٹلی. لیکن کھیلوں سے اس رغبت، محبت اور اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کہ انسان سازی میں اور نسل سازی کے اندر سپورٹس کتنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، منہاج یونیورسٹی کے اندر سپورٹس کی فیسلٹیز کو، گیمز کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ منہاج یونیورسٹی کے اندر تقریباً 48-50 کے قریب گیمز جو ہیں کھیلی جاتی ہیں، ان کی ٹیمز ہیں، اور وہ ٹیمز صرف بوائز پر مبنی نہیں ہیں. جتنی ٹیمز گیمز کے لیے بوائز کی ہیں اتنی گرلز کی بھی ہیں. ان کو بھی اتنی ہی سہولت یہاں پر میسر ہے مختلف کورٹس میں جو بوائز کی ٹیمز کو میسر ہوتی ہے. یہ بھی یقیناً اس اسپورٹس کی اہمیت کو اپنے طلباء طالبات کے لیے محسوس کرنے کی ایک دلیل ہے. اسی طرح منہاج یونیورسٹی کے طلباء الحمدللہ پاکستان کو ایشین گیمز میں بھی ریپرزینٹ کر چکے ہیں، کیونکہ ایشین گیمز کے اندر ایک ایسی ساخت تھی، گیم کی قسم تھی جس کے اندر پاکستان میں پلیئرز نہیں تھے، اور منہاج یونیورسٹی وہ گیمز بھی کرواتی تھی. تو پاکستان کو اپنی نمائندگی کے لیے پلیئرز بھیجنے تھے اس گیم میں، اور منہاج یونیورسٹی نے ان کو اس گیم کے لیے پلیئرز مہیا کیے. اسی طرح نیشنل انٹرنیشنل ایوارڈز کئی مرتبہ گیمز اور سپورٹس کے اندر منہاج یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلباء لا چکے. ہر سال بہت بڑا سپورٹس گالا ہوتا ہے. یونیورسٹی کے درمیان بے شمار یونیورسٹیز کو سپورٹس کے حوالے سے منہاج یونیورسٹی کے اس کیمپس پہ ہوسٹ کیا جاتا ہے اینولی. اور مختلف مواقع پر آپ میں سے بھی جو پاکستان کے عظیم سپوت ہیں مختلف مواقعوں پر ان پروگرامز میں شرکت کے لیے تشریف بھی لاتے رہتے ہیں، اور آپ لوگوں کی آن اینڈ آف زیارت بھی ہوتی رہتی ہے. آپ میں سے کئی لوگوں کا پہلا اتفاق ہوگا منہاج یونیورسٹی میں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اب وہ پہلا نہیں رہے گا. یہ جو ایک تسلسل قائم ہوا ہے یہ انشاءاللہ جاری رہے گا منہاج یونیورسٹی کے طلباء طالبات کے ساتھ. حاضرین محترم، اب یہ سپورٹس پر جو اہمیت ہے، ایک تو انٹرنیشنلی نیشنلی ایک کلچر ہے، نورم ہے کہ لوگ گیمز کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ کیا اس کی واقعی اہمیت ہمارے دین میں بھی ہے، یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اہمیت عطا کی ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ کیا یہ صرف کلچرل یا فزیکل ضرورت کے تناظر میں ہم کرتے ہیں، یا یہ کوئی دینی فریضہ بھی ہے.
اگر کوئی اس بات سے موٹیویٹ ہوتا ہو کہ سپورٹس اور کھیلوں کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا کسی کے لیے دینی فریضہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کھیلوں کو صحابہ کرام کے درمیان بہت اہمیت سے نوازا۔ اپنے زمانہ اقدس میں آپ باقاعدگی کے ساتھ سپورٹس کی ایکٹیویٹیز اور میچز صحابہ کرام کے درمیان کروایا کرتے تھے، جس کے اندر اس وقت کی مروجہ جو کھیلیں تھیں وہی ہوتی تھی۔ جو گیمز اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی تھی تو وہ لامحالہ بات ہے کہ اس کے میچز نہیں ہوتے تھے، لیکن جو اس دور میں ایگزسٹ کرتی تھیں ان کے میچز ہوا کرتے تھے صحابہ کرام کے درمیان۔ اس کے بعد ان میں جیتنے والوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختلف انعامات سے بھی نوازا کرتے تھے، پراپر ان کو پرائزز دیتے تھے، اپریشیٹ فرماتے تھے۔ اچھا، اس سے ایک بار یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود تو شریک ہونا سپورٹس، کیونکہ اس سے فزیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، انسان اپنی کیلریز برن کرتا ہے، فٹنس میسر آتی ہے، تو یہ تو ایک دینی بات سمجھ آ گئی۔ تو کیا جس طرح ہم کرکٹ میچ کو بذریعہ ٹی وی یا اسٹیڈیم میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں، کیا اس کی بھی کوئی حجت اسلام میں ملتی ہے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے؟ تو حاضرین محترم، ہمیں ملتی ہے بالکل۔ یہ روایات میں آتا ہے کہ عید کے موقع پر، عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر، ایک قبیلہ مدینہ منورہ میں رہا کرتا تھا حبشیوں کا، افریکنز کا۔ وہ پیشہ ور پلیئرز تھے، یعنی ان کے پروفیشنز تھے۔ تو وہ ہر سال عید کے موقع پر اپنی گیمز سے متعلق، وہ جیسے اولمپکس میں یا جمناسٹکس یا اس سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں نا، جو گیمز ہوتی ہیں، جو اولمپکس کے اندر بھی پارٹیسپیٹ ٹیمز جا کے کرتی ہیں، اس میں نیزہ پھینکنا بھی اور دیگر تیر اندازی بھی اور بھی اس نوعیت کی جو گیمز ہیں، تو وہ اس کا پورا ایک شو تیار کیا ہوتا تھا انہوں نے۔ اور وہ ہر عید کے موقع پر مسجد نبوی کے سامنے وہ اپنی ان پروفیشنل صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے، اور پورا شہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمیت وہ جمع ہو کے ان کی اس میچ کو دیکھا کرتا تھا، اور اس کو حضور اپریشیٹ فرماتے، اور ہر سال یہ عمل ہوا کرتا تھا۔ تو عموماً کئی احباب کئی بار جو تھوڑا متشدد دینی رجحانات کے مالک ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں نا یہ وقت کا ضیاع ہے بالکل۔ تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے اس کے لیے بھی حجت میسر آتی ہے کہ میچز کو دیکھا جانا چاہیے، اور نہ صرف خود دیکھتے، اب وہ بلکہ مردوں کی ٹیمز ہوتی تھیں ساری افریکنز کی، بلکہ روایات میں ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ان کو بھی لے جا کر میچ اپنے ساتھ دکھایا کرتے۔ تو یہ کتنی خوبصورت اسلام کی یہ فلیکسیبلٹی پر مبنی، گنجائشوں پر مبنی خوبصورت روایات ہیں، اور ان سپورٹس کو اپریشیٹ کرنا۔ اسی طرح گھوڑ سواری کے میچز ہوتے تھے، حضور خود بھی پارٹیسپیٹ ان میں فرماتے۔ اور پھر ایک بہت شاندار سپورٹس مین اسپرٹ کا، ہم لوگ کئی بار میچ ہار جاتے ہیں، یہ ہماری ٹیم ہار جاتی ہے تو قوم جذباتی ہو جاتی ہے، تو ایسا 1400 سال پہلے بھی ہوتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اونٹنی نے ایک میچ میں پارٹیسپیٹ کیا، تو ایک اور کسی اور بدو کی اونٹنی تھی، تو اس میچ کے اندر 2 میچز ہوئے، ایک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ناکا تھا اونٹنی وہ جیت گئی، اور دوسرے میچ میں اس بدو کا وہ اونٹ جیت گیا۔ تو اس پر صحابہ کرام جو ہیں وہ غمگین ہو گئے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونٹ اس ریس میں ہار گیا، تو وہ بہت دکھی ہو کے بیٹھ گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ کیا ہوا، اتنے دکھی کیوں ہو؟ تو کہہ رہے حضور ہم سے تو یہ بات ڈائجسٹ ہی نہیں ہو رہی کہ اللہ کے نبی کا اونٹ ہار گیا، اور ہم تو بڑے دکھی ہیں کہ اس کے اونٹ نے کیسے ہرا دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ سپورٹس ہے، یہ سپورٹس اسی کا نام ہے، کبھی کوئی جیتتا ہے کبھی کوئی جیتتا ہے، اس لیے نہ بے انتہا خوش ہو جایا کرو اور نہ ہارنے پر بے انتہا غمگین ہو جایا کرو۔ تو اپنے جذبات کو بیلنس کے ساتھ رکھا کرو، اسی کو کھیل کہتے ہیں، کبھی کوئی جیتتا ہے تو کبھی کوئی جیتتا ہے، تو مقصد کھیل ہے،
جس سے انٹرٹینمنٹ میسر آتی ہے. تو یعنی امت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ایک بہت خوبصورت میسیج، جو کئی بار ہم جذباتی ہوتے ہیں نا، اور شور شرابہ، ٹی ویز بھی ٹوٹ جاتے تھے ایک زمانے میں، تو اس کے لیے بہت خوبصورت ہدایت فرمائی کہ بیلنس، جذبات کے بھی بیلنس کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ اظہار خوشی کا بھی اور غم کا اظہار بھی کیا کریں. تو اسی طرح اور ہر موقع پر بے شمار گیمز ایسی ہیں، سوئمنگ کمپٹیشنز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کروایا کرتے تھے، نیزہ بازی کے، تیر اندازی کے. تو اس زمانے میں کیونکہ اسی قسم کی سپورٹس ہوا کرتی تھیں تو وہ کرتے تھے. تو یہ چیزیں ہمارے دین کا حصہ بھی ہیں، ہمارے کلچر کا حصہ بھی ہیں، اور فزیکل ضرورت بھی ہے. انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ منہاج یونیورسٹی لاہور کے پلیٹ فارم سے سپورٹس کو فروغ دیا جاتا رہا ہے، اور سپورٹس سے متعلق ہمارے جتنے نیشنل ہیروز ہیں ہمیشہ منہاج یونیورسٹی کے طلباء طالبات ان کو لک اپ ٹو کرتے ہیں، ان کو نیشنل ہیروز کے طور پر اپریشیٹ کرتے ہیں. اور آج کا یہ ایونٹ جو محترم عبدالقادر خان صاحب کی یاد میں انعقاد پذیر ہے، یہ ان جذبات کا منہ بولتا ثبوت ہے. شکریہ، والسلام.